اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان حافظ مدثر حسین قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ احباب زیوکار، ہم نماز کے متعلق گفتگو کریں گے۔ محبت سے سماعت فرمائیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ احباب زیوکار، آج کے اس دور میں ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں وہ ورزش کے بارے کہتے ہیں کہ صبح ورزش کی جائے، اس سے انسان کا جسم تندرست اور توانا ہو جاتا ہے، بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آج کے اس دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ورزش نہیں کر سکتے اور بہت سے ایسے ہیں جو ورزش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں، جس سے شفا بھی مل جائے، جس سے صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں۔ تو وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ آئیے احباب زیوکار، اب ورزش جو کرتے ہیں لوگ وہ صبح سویرے کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر ورزش کے لیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم نماز کے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں اور نماز کو ادا کر کے اپنی جسمانی اور روحانی بیماریاں دور کرتے ہیں۔ احباب زیوکار، صبح فجر کی نماز کے لیے اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر سب سے پہلے وہ استنجا کرتا ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے، تو وضو کرنے سے، استنجا کرنے سے انسان کا جو بدن ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے اور انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اب وضو کے بعد جس شخص نے وضو کیا ہے وہ وضو کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوگا۔ تو اب مسجد میں وہ قدم بہ قدم چل کے آ رہا ہے، تو یہ ورزش ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہر قدم کے بدلے اللہ کی جانب سے اسے اجر مل رہا ہے، اسے ایک نیکی مل رہی ہے۔ اس کے گھر سے لے کر مسجد تک جتنے قدم لگیں گے ساتھ میں ورزش بھی ہوتی جائے گی اور ساتھ میں اللہ ایک نیکی بھی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ احباب زیوکار، اب بندہ مسجد میں داخل ہو گیا تو مسجد میں بیٹھ کر وہ خدا کا ذکر کرے گا، کبھی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھے گا، کبھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو اس ذکر کرنے سے انسان کی روح کو تازگی ملے گی، اس کے دل کو سکون ملے گا، اس کے دل کو راحت اور تسکین ملے گی۔ تو اس سے انسان کی روحانی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی، انسان روحانی طور پر خوش ہو جائے گا، انسان روحانی طور پر پاک ہو جائے گا۔ احباب زیوکار، اب بندہ فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں نماز اور ورزش اور نماز میں سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے۔ اب تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور یہ ہاتھوں کی ورزش ہو جاتی ہے۔ ہاتھ باندھ کر اب وہ قرات کرنی شروع کرتا ہے اور جب قرات کرتا ہے تو منہ سے جب بولتا ہے تو اس کے منہ کے جبڑے جو ہیں منہ کی ورزش ہو جاتی ہے۔ احباب زیوکار، اب وہ جب قرات سے فارغ ہوتا ہے تو رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اب رکوع میں جاتا ہے تو اس کی کمر کی ورزش ہو جاتی ہے۔ اب رکوع سے پھر اٹھتا ہے اور پھر سجدے کی جانب جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھٹنے نیچے لگاتا ہے، پھر ہاتھ نیچے لگاتا ہے، احباب زیوکار پھر ناک نیچے لگاتا ہے۔ تو یہ اس کے ہاتھوں کی، منہ کی، ناک کی اور گھٹنوں کی، بازوں کی ورزش ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا بار بار اٹھنا بیٹھنا، اٹھک بیٹھک کرنا، یہ بھی ایک ورزش ہے جی۔ اب نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور پھر نماز میں سب سے بڑھ کر ذہنی سکون ہوتا ہے، ذہن ٹینشنوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے۔ احباب زیوکار، اب سارے جسم کی ورزش ہو جاتی ہے، جسم کا ایک ایک جوڑ، حتیٰ کہ ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، یہ بھی حرکت میں ہوتی ہیں۔ انسان کے جسم کے جو جوڑ ہیں وہ بھی حرکت میں ہوتے ہیں اور ورزش ہوتی جاتی ہے، ورزش ہوتی جاتی ہے۔ احباب زیوکار، اب آئیے آگے چلیے، انسان کی گردن کی ورزش رہتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا طریقہ نماز جو ہے، آخر میں جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو ہماری گردن کی بھی ورزش ہو جاتی ہے، اور جب نظر کو ایک جانب رکھتے ہیں تو اس سے نظر کی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔